بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم اللہ کہتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الإسلام وقول الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الحمدللہ گزشتہ درس میں اس کتاب کے پہلے باب کا آغاز کیا گیا اور اس کے تحت جو 3 آیات مبارکہ ذکر کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت کا پہلا جز اس پر گفتگو کی گئی جس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کو ہر لحاظ سے مکمل کیا ہے اور یہ دین اسلام کی فضیلت ہے، اس کا شرف ہے جس کی بنا پہ یہ دوسرے ادیان سے ممتاز ہے. اکمال دین کے ضمن میں 5 نکات کو آپ کے گوش گزار کیے گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمام کیا تم پر اپنی نعمت کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی انسانوں پر نعمتیں کی ہیں ان میں سب سے عظیم نعمت اسلام ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے بیشتر مقامات پہ جتلایا بھی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یقیناً اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ جب اس نے انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث کیا. وہ رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اللہ رب العزت نے صرف اس دور کے لوگوں پر احسان نہیں کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب اور آپ پر ایمان لانے والے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بلکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے
تمام اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے، جیسا کہ بالکل اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان پر بھی اللہ نے احسان فرمایا کہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ یعنی پہلوں کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، مراد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قیامت تک آنے والے اہل ایمان وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے اس احسان کے زیر بار ہیں کہ اس نے اپنی نعمت ان کو عطا فرمائی۔ آج بھی وہ دین جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کیا وہ ہمارے پاس ایسے موجود ہے جیسا کہ آج ہی تازہ تازہ اترا ہو، یعنی بالکل فریش۔ ہر ہمارے مسئلے کا حل اس دین میں موجود ہے، جس کے لیے ہم اہل علم کی طرف، اہل حدیث، اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ اہل علم جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کا فہم بھی عطا فرمایا ہے اور حدیث کا فہم بھی، حدیث کی جانچ پڑتال اور اس کی صحت، اس کا ذوق، یہ جس کو معلوم نہ ہو وہ انسان حقیقت میں صاحب علم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم ان اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے مسئلے کا حل ذکر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا جو حصہ منتخب کر کے یہاں ذکر کیا گیا، اس میں تیسری بات جو کہ دین اسلام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ دین اسلام یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، ایسا پسندیدہ دین ہے، اللہ اس پر ایسا راضی ہے کہ اس کے سوا کسی پر راضی ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی بھی اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے گا اس کی طرف سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس کا دین اور نہ ہی اس کا کوئی عمل، اور وہ انسان آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس نے خواہ کتنے ہی بھلائی کے کام کر رکھے ہوں، وہ سب کے سب مل کر بھی اس کو آخرت میں نجات نہ دلا سکیں گے اگر وہ کام اسلام اور ایمان کے بغیر ہوئے۔ تو دین اسلام کا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونا یہ ان لوگوں کے موقف کی بھی تردید کرتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ادیان سماویہ تین ہیں اور تینوں کے تینوں برحق ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں اللہ سبحانہ و تعالی کے جو ہے اس کی خوشنودی تک انسان کو پہنچاتے ہیں۔ ان سے مراد ایک یہودیت، دوسرا نصرانیت اور تیسرا اسلام، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے یہودیت نازل نہیں فرمائی، اللہ رب العزت نے نصرانیت نازل نہیں فرمائی، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر کیا نازل فرمایا؟ اس کا نام دین اسلام ہے۔ اس کی دلیل جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کرتے رہے، جیسا کہ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اسی بات کی وصیت اور تاکید کس نے کی؟
ابراہیم نے اور اسحاق نے اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کیا کہا؟ اے میرے بچوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، لہذا تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام دین اسلام کا ہی درس دیتے تھے، وہ کسی یہودیت یا کسی نصرانیت سے واقف نہ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اول تو وہ ادیان جو آپ سے پہلے، یعنی وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کیا کرتے تھے، ان کی نسبت کے باوجود وہ ان کے منہج پر نہیں تھے، ان کے دین پر نہیں تھے۔ انہوں نے بے شمار اس میں خرافات داخل کر دی تھی، بدعات داخل کر دی تھی، اور اللہ رب العزت نے بھی ان ادیان کی ہمیشہ حفاظت کا کوئی ذمہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ اپنی جگہ پر درست بھی ہوتے، یعنی محرف نہ ہوتے، ان میں تحریف نہ بھی ہوئی ہوتی، تب بھی منسوخ ہو جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام شرائع کے لیے ناسخہ ہے، ان کو منسوخ کر دینے والی ہے۔ وہ اگر من وعد موجود ہوتے تب بھی منسوخ ہو جاتے، لیکن وہ تو ویسے موجود بھی نہیں تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اسلام کو پسند کرنا اپنے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ جو کوئی بھی عمل کرے گا وہ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر کوئی اس کو چھوڑ کے عمل کرے گا نہ اس کا دین قبول ہے اور نہ ہی اس کا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت شریفہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت کو بھی مصنف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اسلام کی فضیلت کے طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے، آپ سورہ یونس کے اواخر میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ ذو الجلال کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مشرکین، یہ مشرکوں کو خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم ہو کسی شک میں میرے دین کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہونا نہیں چاہیے، اگر پھر بھی تم کسی شک میں ہو تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن تم اللہ کے سوا بھی کسی کی عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ ولیکن، بلکہ اعبد اللہ، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہیں فوت کرے گا، جس کے ہاتھ میں تم سب کی زندگیاں ہیں، جب چاہا اس نے تمہیں پیدا فرما دیا اور جب وہ چاہے گا تمہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ یہ صفت اللہ کے سوا کسی میں بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مار سکے، اور نہ ہی کسی میں یہ صفت ہے کہ آپ نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہو، ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اب یہ آیت شریفہ ایک تو اس اعتبار سے اسلام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں دین
کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اے لوگوں اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں مبتلا ہو۔ میرا دین کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے، یعنی جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا اس دین میں کسی قسم کے شک شبے کی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہاں دین کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا یہ بھی دین کے لیے ایک شرف والی بات ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ وہ دین ہے جو دین توحید ہے، یہ وہ دین ہے جس کو اگر کوئی شخص کما حقوق اپنا لے تو اس کو در بدر ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی، ان کو ہر در پہ جا کے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کروانا پڑتا، بلکہ صرف اور صرف یہ وہ دین ہے جو اس بات کا درس دیتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس دین اسلام کے سوا ہر دین میں آپ کو شرک کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملے گا، حتیٰ کہ وہ ادیان جو اپنی نسبت اللہ کی کتابوں کی طرف کرتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے بندے، کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اور کسی نے مسیح ابن مریم سلام اللہ علیہما کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جن کی نسبت کتاب کی طرف ہوتی ہے، جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہود و نصارہ، اور جو ان کے علاوہ لوگ ہیں ان کا تو حال ان سے بھی کیا گزرا ہے، انہوں نے تو نہ جانے کتنے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ تو وہ دین جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا درس دیتا ہے وہ آپ کو سوائے دین اسلام کے اور کوئی نہیں ملے گا۔ یہ دین اسلام انسان کی فطری ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے اور اس کو ذلیل بھی نہیں ہونے دیتا۔ انسان کی فطری ضرورت کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں، اس کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی کی تعظیم کرے، کسی کی عبادت کرے، یہ فطرت میں بات شامل ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا، یہ بات غلط ہے۔ بندہ ہو اور اس میں بندگی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ مانتے ہیں کوئی بہادر ہو اور اس میں بہادری نہ ہو؟ کوئی غنی ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو؟ کوئی عالم ہو اور اس کے پاس علم نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہی نہیں، بندہ ہو اور اس میں بندگی نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا، میں کسی کی بھی بندگی نہیں کرتا، وہ حقیقت میں اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو جو شخص اپنی خواہشات کا رسیہ ہو جائے، اپنی خواہشات کا اسیر ہو جائے، اس کی خواہشات، اس کا نفس اس کو ذلیل کروا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، اس کو پورا کیا گیا، اور اس فطری جو خواہش ہے اس کا رخ موڑ دیا گیا اس ذات کی طرف کہ جو واقعی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ ذات کون ہو سکتی ہے؟ وہ وہی اس کے مستحق ہو سکتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جس نے اس کو پیدا کیا ہو، جس نے انسان کو پیدا کیا ہو، اور جس نے ہر چیز پیدا کی ہو، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اس کی زندگی، اس کی موت کا وہ مالک ہے، اس کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ تبھی تو یہ بات دلیل کے طور پہ ذکر کی گئی
کہ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرے گا۔ بتاؤ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو ان میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہیں فوت کرے گا، جس کے اختیار میں تمہاری موت ہے یا جس کی طرف تم نے مرنے کے بعد لوٹ کے جانا ہے؟ یقیناً ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور وہی ہم سب کو فوت کرے گا اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت شریفہ، یہ سورۃ الحدید کے اواخر میں سے ایک آیت ہے، اس میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے اہل ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ انعام کیا ملے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے سن لو، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں عطا فرمائے گا اپنی رحمت میں سے 2 حصے، اپنی رحمت کو 2 گنا تمہیں عطا فرمائے گا، اپنی رحمت میں سے دوسروں کی نسبت تمہیں 2 گنا حصہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی 2 آراء ہیں۔ ایک رائے بعض مفسرین کی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء پر ایمان لائے، وہ مراد ہیں۔ ان کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اس تفسیر کی تائید سورۃ القصص کی آیت نمبر 52 تا 54 سے بھی ہوتی ہے اور ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت دوہرا اجر عطا فرمائے گا، 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ ان 3 میں سے ایک وہ شخص ہے، اہل کتاب میں سے وہ شخص آمن بنبیہ، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر اس کے بعد وہ مجھ پر بھی ایمان لایا، تو اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اور سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ۔ وہ اہل کتاب کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی گئی تو دوسرے سرکشوں کے برعکس انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو حق مانتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا كنا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ معنی کیا ہے؟ ہم اس سے پہلے بھی نبیوں کی تعلیم پر قائم تھے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یؤتون اجرهم مرتین، ان کو 2 دفعہ اجر عطا فرمایا جائے گا۔ یہ تفسیر ایک موقف کی روشنی میں، اور جو مفسرین کی دوسری رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد اہل کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس سورہ کا سیاق دیکھا جائے تو شروع سے لے کر یہاں تک کہیں بھی اہل ایمان کے سوا اہل کتاب کو خطاب نہیں کیا گیا، تو اس کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے اس کے تناسب سے دیکھا جائے تو یہاں یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ یہاں اہل کتاب مراد ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد اہل ایمان ہی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے
ان کو اللہ سبحانہ و تعالی دوہرا اجر اپنی رحمت میں سے عطا فرمائے گا یا اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس موقف کی تائید میں آگے ایک حدیث ذکر ہو رہی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس کو ہم اسی کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور بنا دے گا، تمہارے لیے نور مقرر فرما دے گا، تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ نور سے مراد قرآن کا نور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور ہے کہ جہالت، خرافات اور بدعات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اہل السنہ، اہل الحدیث، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل پیرا لوگ بے فکری کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں، پوری بصیرت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ ان کی زبان سے یہ لفظ نہیں سنیں گے، یہ جملہ نہیں سنیں گے کہ نہ جانے اللہ کے کاموں میں راضی ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کے کاموں میں راضی ہے۔ وہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور عطا فرمایا ہو قرآن کا، حدیث کا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کن کاموں میں راضی ہے اور کن کاموں پہ راضی نہیں ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ نہ جانے اللہ کن کاموں میں راضی ہے۔ اور تیسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب وہ حدیث ذکر کی جا رہی ہے جو کہ سورۃ الحدید کی اس آیت کی تفسیر بنتی ہے، اور یہ حدیث اسلام کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کا انتخاب باب فضل الاسلام کے تحت کیا۔ جی بڑے وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا هل نخصكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك قولي أوتيه من أشاء۔ اور صحیح میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلکم و مثل اہل الکتابین، تمہاری مثال اور تم سے پہلے 2 کتابوں والوں کی مثال، 2 کتابوں سے مراد تورات اور انجیل، اور 2 کتابوں والے یہود و نصارہ، تمہاری اور ان کی مثال کمثل رجل استأجر اجراء، اس شخص کی مانند ہے جس نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ رکھا، کچھ مزدوروں کو کام پہ لگایا، پھر اس نے کہا کہ من یعمل لی من غدوۃ الی نصف النہار علی قیراط، کون ہے جو میرے لیے کام کرے صبح سے لے کر نصف النہار تک، یعنی دوپہر کے وقت تک، جس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو ظہر کا وقت نہیں کہہ سکتے۔ کون ہے جو صبح سے لے کر نصف النہار تک میرے لیے مزدوری کرے اور اس کو مزدوری دی جائے گی 1 قیراط۔ 1 قیراط جو ہے یہ اس سے مراد 1 درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے، 1 درہم کا 12واں حصہ۔ تو کون ہے جو 1 قیراط پر میرا کام کرے؟
بدلے میں اس کو ایک قیراط مزدوری دوں. فعملت الیہود، یہودیوں نے اس آفر کو قبول کیا اور کام کرنا شروع کر دیا. ثم قال، پھر اس نے کہا، یعنی اس مزدوری پہ رکھنے والے نے کہا، اس سیٹھ نے کہا، من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قراط، کون ہے جو نصف النہار سے نماز عصر تک میری مزدوری کرے، میں اس کو بدلے میں ایک قیراط دوں. فعملت النصارى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نصارہ نے اس آفر کو قبول کیا اور عمل کرنا شروع کر دیا مزدوری کی. ثم قال، پھر اس نے کہا، من یعمل من صلاۃ العصر الی ان تغیب الشمس علی قیراطین، کون ہے جو میرے لیے نماز عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مزدوری کرے اور اس کو مزدوری ملے گی ایک نہیں 2 قیراط. کتنا؟ 2 قیراط. اب اندازہ کیجئے، جنہوں نے غدوہ یعنی صبح سویرے سے لے کر نصف النہار تک کام کیا ان کے لیے 1 قیراط، وقت زیادہ ہے. اور جنہوں نے نصف النہار سے لے کر نماز عصر تک کام کیا ان کے لیے بھی 1 قیراط. یہ اگرچہ پہلوں کی نسبت وقت کم ہے، لیکن نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک کام کرنے والوں کی نسبت یہ بھی زیادہ ہے. وقت زیادہ ہے لیکن مزدوری 1 قیراط. اور اس کے مقابلے میں وہ جن کو کہا گیا کہ کون ہے جو نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک کے لیے کام کرے، اس کو مزدوری 1 نہیں بلکہ 2 قیراط دی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَنْتُمْ هُمْ، تم وہ ہو، یعنی کام کا دورانیہ تھوڑا اور مزدوری ڈبل، مزدوری دوہری، پہلوں کی نسبت مزدوری دوہری. اب یہاں اس کو آپ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کر سکتے ہیں کہ جس میں ذکر کیا گیا تھا، یُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت سے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا. مراد یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہیں دوہری مزدوری عطا فرمائی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اب تمہیں یہ دوہری مزدوری ملتا ہوا دیکھ کر یہود و نصارہ حسد کی آگ میں جلنے لگے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فغضبت اليهود والنصارى، یہود و نصارہ اس بات پہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ما لنا اکثر عملا واقل اجرا، یہ کیا ہوا، ہم جو ہے کام زیادہ کرنے والے ہیں اور اجرت ہماری تھوڑی ہے. اجرت ہماری تھوڑی ہے، حالانکہ اجرت تھوڑی نہیں تھی. انہوں نے خود اس پر ایگری کیا تھا، جو ان کے ساتھ طے ہوا تھا اللہ نے ان کو دیا. اللہ رب العزت نے اس امت کو زیادہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں آگے ذکر ہوگا. اچھا، تو اللہ نے پوچھا، هل نقصتكم من حقكم شيئا، اللہ نے یہود و نصارہ سے پوچھا کیا میں نے تمہارے حق میں سے کوئی کمی کی ہے؟ قالوا لا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ظاہر ہے کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ جو طے ہوا ہو اس میں سے کمی ہو وہ تو ظلم ہے. جتنا طے ہوا ہو اتنا اس کو دے دیا جائے، جتنا بنتا ہو اتنا اس کو دے دیا جائے، یہ تو سراپا عدل ہے. اور جتنا کسی کا کام ہو اس سے زیادہ اس کو اجرت دے دی جائے، اس کو فضل کہتے ہیں، اس کو فضل کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے ساتھ عدل والا معاملہ کیا، ظلم کا نہیں، کیونکہ ظلم تو اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو. تو ظلم تو اللہ کے شایان شان ہے ہی نہیں. ظلم بری صفت ہے، ظلم نقص اور عیب والی صفت ہے، اور اللہ رب العزت ایسے تمام صفات سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے. یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے ساتھ عدل والا معاملہ کیا، اور تمہارے ساتھ
اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ اللہ نے عدل کا نہیں بلکہ فضل کا معاملہ کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے حق میں سے کوئی شے کم کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک فضلی اؤتیہ من اشاء، پھر یہ تو میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا فرماؤں، میں جسے چاہوں عطا فرماؤں. تو یہ حدیث ایک تو سورۃ الحدید کی اس آیت کی جو دو تفسیریں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، ان میں سے جو ثانی ذکر تھی اس کے لیے بھی یہ منتخب ہے، اور دوسرا از خود یہ اسلام کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کا انتخاب کیا. جی اس کے بعد وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. جی اسی میں یعنی صحیح میں ہی، صحیح سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا ان میں سے ایک یا دونوں یہ جو ہے وہ مراد ہو سکتی ہیں. اور صحیح کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح حدیث میں یعنی محدثین کے ہاں جو حدیث پایا ثبوت کو، پایا صحت کو پہنچتی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن سے ہم سے پہلوں کو راہ راست پہ نہیں آنے دیا، ان کو بھٹکائے رکھا، جس کی ہدایت اللہ نے ہمیں دے دی. فکان لليہود یوم السبت، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا. وللنصارى یوم الاحد، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا. یعنی ہفتے کا دن یہودیوں نے اپنے لیے منتخب کیا اس کی تعظیم کرنے کے لیے. جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کے بندے ہفتے کے 7 دنوں میں سے کوئی ایک دن ایسا مقرر کریں جس کو وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے جو ہے وہ اس میں فارغ ہو کے عبادت کریں، اہتمام کے ساتھ عبادت کریں، تو یہود نے جس دن کا انتخاب کیا وہ ہفتے کا دن تھا، اور نصارہ نے جس دن کا انتخاب کیا وہ اتوار کا دن تھا. اس کے پیچھے جو سبب تھا وہ یہود کا ہفتے کا دن انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ زمین آسمان 6 دنوں میں بنائے ہیں، اور اس کو بنانے کا، اس کی تخلیق کا جو آغاز کیا وہ اتوار کے دن سے کیا، اور جمعہ کے دن یہ 6 دن پورے ہو گئے اس کی تخلیق کرنے میں. اور پھر جو 7واں دن ہفتے کا دن تھا، چونکہ اللہ نعوذ باللہ 6 دن زمین آسمان کو پیدا کرتے ہوئے تھک گیا تھا، تو پھر ہفتے کے دن اس نے استراحت فرمائی، آرام کیا، اس لیے انہوں نے ہفتے کے دن کو منتخب کیا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کہ اس کو تھکاوٹ ہو. اس نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. تھکاوٹ تو اللہ کے شان ہی نہیں ہے. ان ظالموں نے تھکاوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. اور نصارہ نے اتوار کے دن کا انتخاب اس لیے کیا کہ اتوار کا دن وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا تھا، اس لیے انہوں نے اتوار کے دن کو منتخب کر دیا. جی آگے بڑھیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لے آیا، یعنی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم کو لے آیا. فہدانا، پھر اس نے ہمیں ہدایت دی، کس کی؟ لیوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی. نحن الآخرون من أهل الدنيا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت دی، اور یہی وہ دن تھا جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ دن تھا۔ اسی دن میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کائنات کو کی تخلیق کو مکمل کیا، اور یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ وہ دن تھا جو اللہ رب العزت کے ہاں شرف والا دن تھا۔ اس دن کی ہدایت اللہ نے کس کو دی؟ ان لوگوں کو جو اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ حدیث اس انداز سے اسلام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہمارے پیچھے ہوں گے، جس طرح ان کے دن ہمارے دن کے پیچھے ہے نا۔ یعنی جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان میں پہلے دن کون سا آتا ہے؟ جمعہ آتا ہے۔ ہفتہ بھی بعد میں آتا ہے، اتوار بھی بعد میں آتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہی ہوں گے، ہم ان سے آگے ہوں گے۔ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم دنیا والوں میں تو آخری ہیں، سب سے آخر میں ہم آئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ ہم دنیا والوں کے اعتبار سے تو آخری ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے۔ سب سے پہلے کن کو لایا جائے گا؟ ہمیں لایا جائے گا۔ جی وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه، انتہا۔ وفيه تعلیقا، اور اسی میں تعلیقا یعنی صحیح بخاری شریف میں ہی تعلیقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ تعلیقا معلق اس روایت کو کہتے ہیں مبتدا ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف احد او اکثر، یہ معلق کی تعریف کی جاتی ہے کہ جو مصنف کے اوپر سند کے آغاز سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی گرائے گئے ہوں، ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اس کو معلق کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسند ہوتی ہے یا متصل ہوتی ہے، کہ جو مصنف ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک باسند اپنے شیخ اور پھر وہ اپنے شیخ اسی طرح تسلسل کے ساتھ متصل طور پہ اس کو روایت کرے، اس کو مسند کہا جاتا ہے یا متصل کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس روایت کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، اپنے شیخ یا ان کے شیخ کا ذکر نہیں کیا، اس لیے اس کو معلق روایت کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو روایت معلق ہوتی ہے، اب بخاری شریف میں اگر معلق روایت ہو، اس کو اتنا کہہ کے بیان کرنا کہ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، یہ علمی خیانت ہوگی۔ اگر آپ بخاری شریف میں جو کہ معلق روایتیں بھی موجود ہیں ان کا جواب ذکر کریں گے تو آپ کو ذکر کرنا ہوگا کہ یہ تعلیقاً امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ جب عدد اطلاق ذکر کیا جائے گا کہ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے تو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مسند ذکر کیا ہے، متصل ذکر کیا ہے۔ اور جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے بعد آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بخاری شریف سے زیادہ پختہ اور صداقت پر مبنی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کا سبب مسند روایتیں ہیں، متصل روایتیں ہیں۔ جتنی روایات امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، متصل ذکر کرتے ہیں، وہ سب کے سب ایسی ہیں جن کے اوپر کلام نہیں کیا جا سکتا، جن کے اوپر تمام اہل علم کا، تمام امت کا اتفاق ہے۔ معلق کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی بخاری شریف میں موجود معلق روایت کو اتنا کہہ کے ذکر کر دے کہ یہ بخاری میں موجود ہے، بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ علمی خیانت ہوگی،
یہی وجہ ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے پہلے یہ کہا ہے وفی تعلیقا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں یعنی صحیح میں تعلیقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ حدیث مروی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے امام، اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں عبداللہ بن یوسف۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہو گئی مسند متصل۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ عبداللہ بن یوسف ہیں، اور عبداللہ بن یوسف نے حدیث لی کس سے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے۔ امام مالک نے نافع سے، اور نافع نے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ بن یوسف کا واسطہ درمیان میں سے نکال دیں اور یہ کہیں کہ اخبرنا مالک یا عن مالک، تو یہ پھر معلق بن جائے گی، یہ معلق بن جائے گی۔ یا مالک کا واسطہ بھی نکال دیں، نافع سے روایت کر لیں، نافع کا واسطہ بھی نکال دیں، ڈائریکٹ کہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو یہ معلق روایت کہلائے گی۔ بخاری شریف میں جتنی معلق روایتیں ہیں ان سب کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب تغریب التعلیق کے اندر جمع کر دیا ہے سند کے ساتھ۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یہ بخاری شریف میں معلق ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کو مسند لائے ہیں۔ اس کی سند کے اوپر کلام کیا گیا ہے، شواہد کی بنا پر بعض نے اس کو حسن درجے تک پہنچایا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین الحنیفیت ہے، السمحہ ہے۔ الحنیفیہ کا مطلب یکسوئی اختیار کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وصف اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے بیشتر مقامات میں ذکر فرمایا کہ وہ حنیف مسلمہ، یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ الحنیفیۃ السمحہ، السمحہ کا مطلب السہلہ، آسانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو دین سب سے پسندیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام میں یا عقائد ہیں یا اعمال ہیں۔ اگر عقائد کی بات کی جائے تو عقیدے کے اعتبار سے یہ دین ہمیں یکسوئی دیتا ہے کہ سوائے اللہ کے ہمارا چہرہ کسی کی طرف نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے حنیفیت۔ اور جہاں بات اعمال کی آتی ہے تو یہ دین ہمارے ساتھ آسانی والے معاملات کرتا ہے۔ ان الدین یسر، یقیناً دین آسان ہے۔ اس میں جو انسان کے وسعت اور اس کی بساط سے بالا تر کام ہو، اسلام انسان سے، مسلمان سے اس کا مطالبہ ہی نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا یا اس کے اوپر ہولانِ ہول نہیں ہوا، سال نہیں گزرا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور جن پر زکوٰۃ فرض کی گئی وہ بھی کتنا؟ صرف 2.5%۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے مال کا آدھا اللہ کی راہ میں دے دو، 3 گنا اللہ کی راہ میں دے دو، ایسا نہیں ہے۔ تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دو، چوتھا حصہ نہیں۔ 100 میں سے 2.5 ہو گئے۔ یہ ہے السمحہ۔ اسی طرح بیماری کی وجہ سے آپ سے روزے کی رخصت ہے، سفر کی وجہ سے روزے کی رخصت دے دی گئی، نماز کو مختصر کر دیا گیا، نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت دے دی گئی۔ سردی کا موسم ہے، آپ موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ نے ان کو وضو کی حالت میں پہنا ہوا ہو۔ اور پھر اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں تک رخصت ہے، اگر آپ مقیم ہیں تو 1 دن اور 1 رات تک آپ کے لیے رخصت موجود ہے۔
اگر باہر سردی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ مرد حضرات مسجد میں آ کے نمازیں ادا کریں، مؤذن کو کہنے کا حکم دے دیا گیا کہ وہ لوگوں کو کہے الا صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لو. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا مقصد تمہیں مشقت میں مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو دین پسندیدہ ہے اس میں کیا ہے؟ ایک تو حنیفیت ہے. آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو خوش کرنے کی کلفت نہیں اٹھانی. اور دین میں جتنی مشکلات ہیں وہ آپ کی خوشی کے مواقع کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا غمی کے مواقع کے ساتھ ان کا تعلق ہو، جتنی مشکلات، اغلال، توق ہمارے گھروں میں موجود ہیں وہ ہمارے خود ساختہ ہیں. کیا آپ شادی کرنے کے لیے جتنے جتن اٹھاتے ہیں، جتنے قرض اٹھاتے ہیں، جتنا مال اکٹھا کرنے کی سوچتے ہیں، کیا یہ دین کی طرف سے آپ کو پابندی ہے؟ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ساتے اور 40ویں کے لیے، کل خانی کے لیے، قرآن خانی کے لیے دیگیں چڑھانا، فروٹ لے کے آنا، لوگوں کو بلانا، پھر برسی، اور ایک لمبا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. یہ دین نے آپ کے اوپر مشقتیں ڈالی ہیں؟ یہ دین کی طرف سے نہیں. اللہ کو جو پسندیدہ دین تھا وہ تو السمحہ ہے، آسانی اور سہولت پر مبنی ہے. جتنے اغلال ہیں، توق ہیں جو گھروں میں موجود ہیں، وہ سب لوگوں کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ روایت بھی دین اسلام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. تو باقی اللہ رب العزت نے چاہا تو اس کے بعد جو ہے ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ایک اثر ہے، اس کے بعد صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے آئندہ درس میں اس کو پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ.